پردہ آ گیا، لو دنو تو خط وطن لہ ترک تو، اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھتا تو جل کے راکھ ہو جاتا۔ جس نبی کے قدم اتنے اونچے ہیں اس نبی کا سر کتنا اونچا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہیں حضرت بایزید بسطامی، تو کون حضور کی عظمت کو بیان کرے؟ حضرت امام بوصیری علیہ رحمہ فرماتے ہیں دا مدعتہ النصارى فی نبیہم وحکم بما شئت مدعا فیہ وحتکمی، فرمایا جو نصارہ نے اپنے نبی کے بارے میں کہا وہ نہ کہنا، انہیں خدا کہہ دیا، ابن اللہ کہہ دیا۔ جو عیسائیوں نے اپنے نبی کے بارے میں کہا بس وہ نہ کہنا، کہا حضور کی شان میں پھر جو کہہ سکتا ہے کہہ دے، اور تو جو کہے گا حضور اس سے بھی اونچے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کے مادے کی آخری حالت عجز ہے۔ جو حضور کی مدح کرتا ہے تو اس کی آخری حالت کیا ہے؟ عجز۔ وہ کہتا ہے میری بس، میں نہیں پہنچ سکتا۔ آپ جانتے ہیں غالب وہ حسن کا نقشہ کھینچنے میں ماہر ہے، بلکہ اللہ نے اس کو جو تغزل میں ملکہ دیا ہے وہ کم ہی کسی کو حصہ ملا، اور اسے اپنے بیانوں، اپنی گفتگو اور اپنی شاعری پہ ناز بھی تھا۔ خود کہتا ہے ذکر اس پری وش کا پھر بیان اپنا تھا، بن گیا رقیب آخر جو راز نہ اپنا تھا، آگہی دام شنیدن جس قدر چاہے بچا، مدعا انکا ہے اپنے عالم تقریر کا، چاہیے اچھوں کو جتنا چاہیے، یہ اگر چاہیں تو پھر کیا چاہیے، چاہتے ہو خوب روحوں کو اسد آپ کی صورت تو دیکھا چاہیے، بات کرنے کا ڈھب بھی ہے، اسلوب بھی ہے، شاعری کا جمال بھی ہے، تغزل کا حسن بھی ہے، لیکن جب کہا گیا نا لکھ حضور کی ثنا تو قلم پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے غالب ثنائے خواجہ بیزداں گزاشتیم کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ کہا غالب میں کیسے لکھوں، جب جانتا نہیں تو لکھوں کیسے؟ جو خدا جانتا ہے محبوب کی مدح بھی وہی کر سکتا ہے۔ تو یہاں مادح کی، مدح کرنے والے کی آخری حد یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میری بس، لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے ایک اللہ ہی ان سے بڑا۔ اللہ اکبر۔ تو کسی کے اندر ہمت نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام کی عظمتوں کا ادراک کر سکے۔ ابن حاج علیہ رحمہ فرماتے ہیں حضور جس شہر میں رہتے تھے، شہر مدینہ، کہتے ہیں شہر مدینہ کی عظمتوں کی حد نہیں ہے یار، جن جگہوں پہ اور جن خاک کے ذروں پہ حضور کے قدم لگے تو اس کی مدح اس شہر کی بیان نہیں ہو سکتی، پھر محمد عربی کی عظمتوں کو کون بیان کر سکتا؟ لیکن اس کے باوجود ہر بندہ یہ سعادت سمجھتا ہے کہ میں حضور کی مدح کروں۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ جو حضور کی مدح کرے، حضور کی تعریف کرے، عظمتوں کو بیان کرے، وہ اللہ کا بھی محبوب بن جاتا ہے، محبوب خدا کا بھی محبوب بن جاتا ہے، اور یہ سعادت مندی ہے، اور حضور اسے نوازتے ہیں۔ یہ شرف ہے جو پانے کے لیے ہر مادے بےتاب ہوتا ہے۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فتح مکہ کے موقع پہ عام معافی کا اعلان کر دیا، لیکن کچھ لوگ تھے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ اگر پکڑے جائیں تو ان کو چھوڑنا نہیں۔ ان میں ایک کعب بن زہیر بھی تھا۔ تو کعب بن زہیر کسی طرح چھپ کے حضور کے پاس آ گیا اور حضور کے سامنے بیٹھ کے کہتا ہے اگر کعب بن زہیر کو ڈھونڈ لائیں تو معاف کر دو گے؟ تو حضور نے فرمایا کعب تو آج ہو گیا ہے، جا معاف کر دیا، تو آج ہو گیا، جا میں نے معاف کر دیا۔ تو جو کعب تھا اب حضرت کعب بنا۔ عرض کی حضور اس زبان سے آپ کی حجب کہا کرتا تھا، اب اجازت ہو تو آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کعب ذرا ٹھہرو، ممبر بچھا لینے دو۔ ممبر بچھ گیا، حضرت کعب ممبر پہ بیٹھ گئے اور انہوں نے اپنا مشہور قصیدہ پڑھا بانت سوات، اور جب اس شعر پہ پہنچے ان الرسول لنور یستضاء بہ مہند، ان الرسول لنور، بغیر کسی شک کے، بغیر کسی شبہ کے اللہ کے رسول نور ہیں۔
یستضاء بہی، ایسا نور جس سے پورا زمانہ چمک رہا ہے، مہند من سیوف اللہ مسلول، یہ اللہ کی تنی ہوئی تلوار ہے۔ اللہ اکبر۔ شاید اعلی حضرت اسی کا ترجمہ کیا ہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے۔ حضرت کعب بن زہیر نے جب یہ شعر پڑھا نا تو روایات میں آتا ہے حضور نے اپنی چادر اتار کے حضرت کعب بن زہیر پہ پھینک دی، پھر ساری زندگی اس چادر کو حضرت کعب نے اپنے سینے سے لگائے رکھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب سے کہا 10,000 درہم لے لو، یہ چادر دے دو۔ اس دور میں 10,000 درہم کتنی قیمت بنتی ہے؟ کہا یہ نہیں میں دے سکتا۔ اور جب حضرت کعب بن زہیر کا انتقال ہوا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20,000 درہم کے اندر اس چادر کو ان کے خاندان سے خریدا، اور پھر جب بھی کوئی بادشاہ تخت نشین ہوا کرتا تھا تو اعزاز یہ تھا کہ وہ چادر اڑا کرتا تھا۔ ایک اور صحابی ہیں حضرت نابغہ جادی رضی اللہ تعالی عنہ، بڑی طویل عمر پائی ہے۔ انہوں نے حضور کی شان میں لب کھولے اور شعر کہے اور کہتے گئے، حتیٰ کہ 200 شعر حضور کی شان میں کہے، 200 اشعار حضور کی شان میں کہے۔ پھر آقا کریم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا دی۔ اب دعا کے لفظ سنیں۔ حضور نے کہا لا یفدد اللہ فاقہ، اللہ تیرے منہ کی مہر نہ توڑے، اللہ تیرے منہ کی مہر نہ توڑے۔ آپ کی عمر 100 سال سے زیادہ ہو گئی تھی لیکن دانت سلامت تھے۔ حضرت قرز بن اسامہ کہتے ہیں میں نے خود دیکھا حضرت نابغہ جادی کو، ان کے دانت بڑھاپے میں بھی اولوں کی طرح چمکدار تھے، کیونکہ حضور نے جو دعا دی تھی کہ اللہ تیرے منہ کی مہر کو نہ توڑے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی مدح کیا کرتے تھے، حضور کی تعریف کیا کرتے تھے، عظمتوں کا بیان کیا کرتے تھے، اور آقا کریم ان کو دعا دیتے اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ روح القدس سے ان کی مدد فرما۔ اللہ اکبر۔ تو صاحبو یہ اعزاز ہے، یہ ہماری تکریم ہے کہ ہم اس سعادت مندی کو حاصل کریں، اور آج اسی عنوان سے جو ہے ہم نے یہ بزم سجائی۔ گو ممکن نہیں ہے لیکن سعادتوں کو حاصل کرنے کے لیے آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ میں آپ کے سامنے حضور کی عظمتوں پر مشتمل 4-5 احادیث رکھنا چاہوں گا اور آپ کی توجہ اس کی طرف مبذول کرنا چاہوں گا۔ حضور علیہ السلام ہماری مدح و ستائش کے اور ہمارے بیان کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ حضور کا تو نام ہی ایسا ہے جب زبان سے نام لو تو حضور کی مدح ہو جاتے۔ محمد کا معنی ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد، محمد وہ ہوتا ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ اچھا کافروں نے کہا کہ یار عجیب بات ہے، تم محمد بھی کہتے ہو اور عیب بھی لگاتے ہو، محمد تو ہوتا ہی وہ ہے جس کی بار بار تعریف ہو، اور تم ساتھ یہ لفظ بھی بولتے ہو، ساتھ برا بلا بھی کہتے ہو۔ ایک کام کرو نا، اہل لغت ہو، یا تو لفظ محمد کہنا چھوڑ دو یا عیب لگانا چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا کہ عیب لگانا تو نہیں چھوڑیں گے، چلو ہم لفظ محمد آج کے بعد نہیں بولیں گے، اپنے طور پہ نام بدل کے مزمم کہنا شروع کر دے۔ مزمم کا معاذ اللہ معنی بار بار مذمت کیا گیا۔ کسی نے سنا حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، مکی دور تھا، مسلمان انتہائی کمزور تھے، آ کے کہا حضور وہ مزمم کہہ کے گالیاں دے رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا آپ نے دیکھا نا اللہ نے قریش کے منہ کو کس طرح موڑ دیا، یشتمون مزمما ویلعنون مزمما وانا محمد، کہا وہ کسی مزمم کو گالیاں دے رہے ہیں، میرے رب نے مجھے محمد بنایا۔ وہ کسی مزمم کو برا بھلا کہہ رہے ہیں لیکن میرے رب نے تو مجھ کو محمد بنایا۔ تو حضور کا نام ہی ایسا ہے، اگر کوئی اور لفظ نہ بھی بولے، نام ہی لے حضور کا، اللہ اکبر، حضور کا نام ہی لے تو یہ حضور کی مدح و ستائش ہے اور حضور کی عظمتوں کا بیان ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مدح خود فرمائی اور اپنی عظمتوں کا بیان صحابہ کے سامنے رکھا۔ حضور نے ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کنانہ من ولد اسماعیل واصطفیٰ قریش من کنانہ واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم، اللہ نے ساری اولاد آدم سے کنانہ کو منتخب فرمایا، پھر کنانہ سے
اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قریش کا انتخاب کیا اور قریش سے بنو ہاشم کا انتخاب کیا اور فرمایا اللہ نے بنو ہاشم سے محمد کا انتخاب کیا، میرا انتخاب کیا۔ تو اس پوری کائنات میں قدر و منزلت کے اعتبار سے سب سے اشرف اور سب سے افضل اور درجوں کے اعتبار سے سب سے اونچے شخص کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ